فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 4 کی ریڈنگ کے اس 5ویں حصے میں باب نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے صدقہ و انفاق۔ سب سے پہلے اس کی فہرست آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا مومنین کے علاوہ کسی اور کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ 135۔ ماؤں کو ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے۔ 137۔ صدقہ و انفاق کے لیے مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ 141۔ ادھر سے مال ملا تو ادھر صدقہ کر دیا۔ 143۔ صدقے سے آسمانی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ 147۔ صدقے سے مال کی حفاظت کریں۔ 148۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش۔ 150۔ صدقے سے نحوست دور ہوتی ہے۔ 153۔ صدقے کے بعد احسان نہ جتلائیں۔ 154۔ ایسا بھی ممکن ہے۔ 157۔ حاجت براری کا خوبصورت انداز۔ 158۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار۔ 160۔ اولاد کی حفاظت صدقے سے کریں۔ 162۔ صدقہ دے کر رزق میں اضافہ کریں۔ 163۔ سوال نہ کرنا شرط جنت ہے۔ 164۔ انداز سوال۔ 165۔ چند روایات۔ 166۔ اب صفحہ نمبر 135 سے باب پنجم کا آغاز ہوتا ہے۔ صدقہ و انفاق۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ القرآن۔ ترجمہ۔ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، کیا مومنین کے علاوہ کسی اور کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ معلا بن خنیس کا بیان ہے کہ ایک شب جبکہ باد و باران جاری تھی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کوئی بھاری چیز اٹھائی ہوئی تھی اور گھر سے نکل کر زلہ بنی ساعدہ کی طرف جا رہے تھے۔ حاشیے میں ہے کہ بنی ساعدہ نے رفاہ عامہ کے لیے ایک چھپڑ سا بنایا ہوا تھا جہاں مسافر اور خستہ افراد آ کر آرام کیا کرتے تھے۔ میں آہستہ سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں کچھ چیز گری تو امام عالی مقام نے کہا، بسم اللہ اللہم رد علینا، خدایا ہماری گری ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے۔ میں آگے بڑھ کر آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معلا ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں معلا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھی طرح سے نیچے نظر کرو، تمہیں جو کچھ ملے وہ مجھے پکڑا دو۔ میں نے تلاش شروع کی تو بہت سی روٹیاں بکھری ہوئی تھیں، میں نے جمع کر کے آپ کو دیں اور عرض کی، آقا اتنا بڑا وزن آپ نہ اٹھائیں، آپ یہ وزن میرے حوالے فرمائیں، اسے میں اٹھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تمہاری نسبت اس وزن کے اٹھانے کا زیادہ حقدار میں ہوں، تم میرے ساتھ ضلع بنی ساعدہ کی تک آؤ۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے بہت سے افراد کو سویا ہوا دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر شخص کے سرہانے ایک ایک یا دو دو روٹیاں رکھتے گئے۔ آپ نے روٹیوں کی بھری ہوئی بڑی ٹوکری وہاں تقسیم کی اور وہاں سے واپس آئے تو میں نے عرض کی، آقا کیا یہ لوگ حق کی معرفت رکھتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ کیا یہ لوگ آپ کے شیعہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر یہ حق کے عارف ہوتے تو ہم نمک میں بھی ان کی مدد کرتے۔ بریکٹ میں ہے کہ ممکن ہے اس سے یہ مقصد ہو کہ اگر یہ شیعہ ہوتے تو ہم انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے۔
اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ معلا جان لو کہ اللہ نے جو کچھ بھی چیز پیدا کی ہے تو اس کا کسی کو خزینہ دار بھی مقرر کیا ہے، مگر صدقے کا نگران اور محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام جب کسی سائل کو خیرات دیتے تو اس کے ہاتھ سے دوبارہ اٹھا کر اسے چومتے تھے اور اس کی خوشبو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یاد رکھو، رات کے وقت صدقہ دینا اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور گناہ کو محو کر دیتا ہے اور روز آخرت کے حساب کو آسان بنا دیتا ہے، اور دن کے وقت صدقہ دینے سے جان و مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اپنی روٹی اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ ایک حواری نے عرض کی، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ روٹی آپ کے کام آ سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دریائی جانوروں کے لیے روٹی دریا میں ڈالی تاکہ کسی نہ کسی جاندار کے منہ میں آ جائے، اور اللہ کے ہاں اس عمل کا بڑا رتبہ ہے۔ ریفرنس فروع کافی جلد 4 صفحہ نمبر 9۔ اگلا واقعہ ہے ماؤں کو ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے۔ صاحب ابن عباد ایک مشہور شخصیت تھے اور اوراق تاریخ میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم، فاضل اور دانشمند فقیہ تھے۔ آپ 326 ہجری میں پیدا ہوئے۔ موید الدولہ دیلمی کے دور میں ان کی وزارت کا آغاز ہوا اور فخر الدولہ کے دور تک منصب وزارت پر فائز رہے۔ آپ با کردار اور با کمال شخصیت کے مالک تھے اور وزراء کی فہرست میں ان جیسا صاحب کمال اور کوئی نہیں گزرا۔ ان کی زرین ملکی خدمات سے متاثر ہو کر سلطان نے انہیں کافی الکفا کا لقب دیا۔ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب عیون الاخبار میں بھی انہی کے لیے تالیف کی تھی۔ حسین بن محمد قمی نے تاریخ قم میں بھی انہی کے لیے تالیف کی تھی۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص عصر کے وقت ان کے پاس آتا تو افطار کیے بغیر اسے جانے نہیں دیتے تھے۔ صاحب بن عباد کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ان کے دسترخوان پر 1,000 افراد کھانا کھاتے۔ صاحب بن عباد 11 ماہ میں جتنے انفاق کیا کرتے تھے اتنا ہی انفاق ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ان کی والدہ کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کی والدہ کا معمول تھا کہ جب بچپن میں صاحب قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے تو وہ انہیں 1 دینار اور 1 درہم روزانہ دیا کرتی تھی اور کہتی کہ بیٹا راستے میں تمہیں جو پہلا فقیر ملے یہ رقم صدقے کے طور پر اسے دے دینا۔ ماں کی تربیت ان میں اتنی راسخ ہوئی کہ انہوں نے اپنی جوانی اور وزارت کے ایام میں بھی اس معمول کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی خوابگاہ کے ملازم کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ ان کے سرہانے کے نیچے یہ رقم رکھ دیا کرے، اور جو ہی صبح بیدار ہو کر وہ مسجد جاتے تو وہ رقم ساتھ لے کر جاتے اور کسی نہ کسی مسکین کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک شب خادم رقم رکھنی بھول گیا۔ صاحب حسب عادت اٹھے تو رقم موجود نہ تھی اور اس وجہ سے صاحب پریشان ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ شاید آج میری موت کا وقت آ گیا ہے، آج صبح کا صدقہ دینے سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ انہوں نے خادم سے کہا، میرے اس کمرے کی تمام اشیاء کو جمع کرو اور باہر جا کر دیکھو جو سائل تمہیں سب سے پہلے ملے اسے یہاں لے کر آؤ اور یہ تمام سامان اسے دے دو۔ خادم باہر گیا تو ایک نابینا شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ اس کی بیوی نے پکڑا ہوا تھا۔ خادم اس کے پاس گیا اور کہا، اے سائل، ہم جو کچھ تمہیں دیں گے کیا تم لوگے؟ سائل نے کہا، کیوں نہیں، تو مجھے کیا دینا چاہتے ہو؟ خادم نے اسے بتایا کہ اطلس و کم خواب کا بستر اور قالین اور دیبا کی رضائی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جب سائل نے ان چیزوں کا نام سنا تو فرط مسرت سے بے ہوش ہو گیا۔ خادم نے آ کر صاحب کو اس کی اطلاع دی۔ صاحب اٹھ کر باہر گئے تو صاحب پر بے ہوشی طاری تھی۔ صاحب نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صاحب نے کہا، بندہ خدا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق خاندان سادات سے ہے اور ایک آبرومند شخص ہوں، لیکن گردش ایام کی وجہ سے چند سالوں سے تہی دست ہو گیا ہوں۔ اس عورت سے خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہوئی ہے۔ میری بیٹی سن رشد کو پہنچ چکی ہے
اور ایک نوجوان کے ساتھ میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے، لیکن رخصتی ابھی باقی ہے۔ مجھے بیٹی کے لیے جہیز کی ضرورت ہے۔ آج رات میری بیوی مجھ سے یہ کہتی رہی کہ بیٹی کے لیے دیبا کا ایک لحاف تیار کروا دو اور کچھ ریشمی جوڑے بھی بیٹی کو جہیز میں دے دو۔ میں نے بیوی سے کہا کہ نیک بخت، میرے حالات تجھ سے مخفی نہیں ہے، میں ایک غریب اور نابینا شخص ہوں، میں یہ اشیاء کیسے فراہم کر سکتا ہوں؟ مگر تمام حالات جاننے کے باوجود میری بیوی کا اصرار پھر بھی قائم رہا۔ میں نے مجبور ہو کے کہا کہ جب صبح ہوگی تو تم میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے دروازے پر لے جانا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ اب جو تمہارے خادم نے مجھے اتنی قیمتی اشیاء دینے کی پیشکش کی تو فرط مسرت سے میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ صاحب بن عباد یہ ماجرا دیکھ کر متعجب ہوئے اور حکم دیا کہ تم یہ سامان بھی لے جاؤ اور تمہاری بیٹی کے لیے ہم خود جہیز تیار کریں گے، تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے داماد کو بلایا اور اسے معقول رقم دے کے کہا کہ تم اس سے اپنے لیے کوئی کاروبار بھی کر لو۔ ریفرنس ہے روضات الجنات صفحہ 105۔ اگلی ہیڈنگ ہے صدقہ و انفاق کے لیے مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل سنت افراد سے ایک شخص کی بڑی تعریف سنی اور اس کے اہل اللہ اور صاحب کرامت ہونے کی کئی داستانیں سنی تو مجھے اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک دن میں نے اسے ایک مقام پر دیکھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا۔ اس نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور اس کی پیشانی اور آنکھیں ظاہر تھیں۔ وہ اپنے ارادت مندوں کو اپنے آپ سے دور کرتا گیا۔ آخر کار وہ اکیلا ایک راستے پر چلنے لگا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے تعاقب میں چلتا گیا۔ راستے میں نان بائی کی ایک دکان تھی جہاں لوگوں کا کافی ازدحام تھا۔ یہ شخص بھی اس جگہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے وہاں سے 2 روٹیاں چرائیں اور چل دیا۔ پھر آگے ایک شخص انار بیچ رہا تھا، اس نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور 2 انار چوری کر لیے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر سخت متعجب ہوا کہ یہ شخص بھی چوری کرتا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد راہ میں نے ایک مریض کو دیکھا تو وہ 2 روٹیاں اور 2 انار اسے دے دیے۔ میں نے اسے صدا دی تو رک گیا۔ میں نے اسے کہا، اے بندہ خدا، میں نے تیری تعریفیں سنی تھیں اور تجھے دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن آج میں نے تجھے دیکھا تو مجھے تمہاری حالت پر بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے کہا، تو نے کیا دیکھا اور میری کس بات سے تجھے دکھ پہنچا؟ میں نے کہا، میں نے تجھے نان بائی سے 2 روٹیاں اور انار فروش سے 2 انار چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میں یہ الفاظ میں نے کہے تو اس نے مجھے مزید بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی اور فوراً بول اٹھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میرا تعلق اہل بیت رسول سے ہے۔ اس نے مجھ سے میرا وطن پوچھا تو میں نے کہا، میرا گھر مدینے میں ہے۔ اس نے کہا، تو پھر آپ شاید جعفر بن محمد بن علی ابن الحسین ہیں۔ میں نے کہا، بالکل میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، رسول کریم سے تمہاری یہ نسبت تمہیں کیا فائدہ دے گی جبکہ تم اپنے نانا کے علم سے ناواقف ہو؟ میں نے کہا، بیان کرو، میں کیسے ناواقف ہوں؟ اس نے کہا، شاید تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی جو شخص ایک نیکی کرے اسے 10 گنا اجر ملے گا اور جو ایک برائی کرے اس کا نامہ اعمال میں ایک ہی برائی درج کی جائے گی اور اسے ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب سنو، میں نے 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے، میرے نامہ اعمال میں 4 گناہ درج ہوئے اور میں نے پھر رائے خدا میں ایک مریض کو دے دیے تو میرے نامہ اعمال میں 40 نیکیاں درج ہوئیں۔ اب 40 میں سے اگر 4 کو نفی کر دو تو بھی میرے حصے میں 36 نیکیاں تو بچ جائیں گی نا۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تجھے تو کتاب خدا کا ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور بس یہی سی بات ہے کہ چور پرہیزگار نہیں ہوتا، اور تجھے اجر تو تب ملتا جب اصل تیری ہوتی۔ اب تو نے 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کیے، تیرے نامہ اعمال میں 4 برائیاں درج ہو گئیں، اور پھر تم نے ان چیزوں کے مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کیا تو 4 گنا اور تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اس طرح سے تیرے نامہ اعمال میں 8 گناہ لکھے گئے، اور جب نیکی ایک بھی درج نہیں ہوئی۔ میرا استدلال سن کر وہ عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔
انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 19۔ اگلا واقعہ، ادھر سے مال ملا تو ادھر صدقہ کر دیا۔ عامر شعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حجاج بن یوسف کا غلام میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے حجاج نے اس وقت اپنے دربار میں یاد کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں کانپتا ہوا گھر آیا، گھر میں وضو کیا، افراد خانہ کو اپنی وصیتیں کی اور کہا ممکن ہے میں قتل ہو جاؤں تو میرے حق میں تم دعا کرنا۔ پھر میں حجاج کے دربار میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جلاد و شمشیر بھی موجود ہے اور چمڑا بھی بچا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ حجاج نے میری گھبراہٹ محسوس کر کے کہا مت ڈر، تو اس وقت میری امان میں ہے۔ تھوڑی سی دیر گزری کہ حجاج کے غلام ایک بوڑھے شخص کو کہ جو توق زنجیر میں مقید تھا کشا کشا حجاج کے سامنے لے کر آئے۔ حجاج نے قیدی سے کہا تیرا عقیدہ ہے کہ حسن حسین رسول خدا کے فرزند ہیں؟ اس کی دلیل قرآن سے پیش کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قیدی نے کہا پہلے میرے توق و رسن مجھ سے دور کرو کیونکہ ان کی موجودگی میں مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ حجاج نے غلاموں سے کہا بہتر ہے اس کی توق و زنجیر اتار لو، اگر اس نے جواب دے دیا تو یہ آزاد ہوگا اور اگر جواب نہ دیا تو پھر بھی اسے قتل کروا دوں گا، اور اگر کوئی شخص توق و زنجیر پہنے ہوئے ہو تو تلوار اچھی طرح سے اس پر اثر نہیں کرتی۔ قیدی کے توق و زنجیر اتارے گئے۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ قیدی مشہور تابعی سعید ابن جبیر تھا۔ مجھے اس بیچارے پر بڑا رحم آیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب یہ ہر صورت میں قتل ہو جائے گا، کیونکہ یہ حسنین علیہ السلام کا فرزند رسول ہونا قرآن سے کیسے ثابت کر سکے گا۔ حجاج نے کہا جلدی سے جواب دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ سعید ابن جبیر نے کہا ذرا صبر کرو۔ پھر اس نے سر جھکایا اور سوچنے لگا۔ حجاج نے دوبارہ کہا جلدی سے اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ سعید نے کہا ذرا صبر سے کام لو۔ پھر حجاج نے تیسری بار کہا اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، یا تو ثبوت پیش کرو ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سعید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا، یہاں تک اور یہاں سے لے کے آخر تک نجزل محسنین تک مکمل آیت۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد سعید نے حجاج سے کہا کہ آگے تم آیت پڑھو۔ حجاج نے آیت پڑھی وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس من کل الصالحین، الیاس کل من الصالحین۔ سعید نے کہا رک جاؤ، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت عیسیٰ کو کیوں داخل کیا؟ حجاج نے کہا حضرت عیسیٰ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ سعید نے کہا وہ اولاد ابراہیمی کیسے بن گئے جبکہ ان کا تو والد ہی کوئی نہ تھا؟ حجاج نے کہا سچ ہے ان کا کوئی والد نہیں تھا، مگر وہ اپنی ماں حضرت مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم میں شمار ہوئے۔ سعید نے کہا حجاج انصاف سے کام لو، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، اور حضرت مریم 40-50 پشت کے بعد حضرت ابراہیم سے جا کر ملتی ہیں۔ جب 40-50 نسلوں کے بعد حضرت مریم کا بیٹا فرزند ابراہیمی ہے اور حسن و حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، تو حسن و حسین رسول خدا کے بیٹے کیوں کر قرار نہ پائیں گے؟ یہ استدلال سن کر حجاج لاجواب ہو گیا اور کہا میں نے تجھے اسی وقت آزاد کیا اور 1000 دینار انعام دیا اور غلاموں سے کہا وہ انہیں ان کے گھر تک پہنچائیں۔ سعید آزاد ہو کر چلے۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اجازت لے کے اپنے گھر آ گیا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان سے قرآن کے معنی اور مطالب سیکھنے جاؤں گا۔ اس سے پہلا میرا خیال یہ تھا کہ میں معنی قرآن کا عالم ہوں، لیکن سعید کے اس استدلال سے معلوم ہوا کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں۔ صبح ہوئی تو میں نے ان کی تلاش شروع کی۔ آخر انہیں ایک مسجد میں جا کر پایا۔ انہوں نے 10-10 دینار کو علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا اور فقراء اور مساکین میں وہ رقم بانٹ رہے تھے، اور مجھے دیکھ کے فرمایا یہ رقم حسن حسین کی برکت سے ملی ہے۔ اگر ہم نے ایک فرد کو ناراض کیا ہے تو اس کے عوض 100 کو خوش کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے۔
ریفرنس شجرہ طوبہ جلد 2 صفحہ 200 طبع نجف۔ اگلا واقعہ ہے صدقے سے آسمانی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا تو اس نے کہا السلام علیک۔ رسول خدا نے جواب دیا وعلیک۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، اس گستاخ نے دراصل آپ پر سلام نہیں کیا بلکہ اس نے السلام علیک کہا، السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیک کہا، یعنی آپ پر موت ہو۔ رسول خدا نے فرمایا تو میں نے اسے کون سا سلام کیا، میں نے بھی تو اسے یہی کہا وعلیک، یعنی تجھ پر بھی آئے۔ پھر آپ نے فرمایا آج اس یہودی کو سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا جس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد وہی یہودی اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے واپس آ رہا تھا۔ جب اس کا گزر رسول کریم کی مجلس کے پاس سے ہوا تو رسول کریم نے فرمایا یہ گٹھا زمین پر رکھو۔ پھر گٹھا کھول کر دیکھا گیا تو کالا ناگ گٹھے میں موجود تھا، اس نے ایک لکڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے یہودی سے پوچھا کہ آج تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ یہودی نے کہا جب میں لکڑیاں جمع کرنے گیا تو اس وقت میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، اتفاق سے ایک سائل کا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ایک روٹی اسے دے دی۔ رسول خدا نے فرمایا اسی صدقے کی وجہ سے تمہاری زندگی محفوظ رہی ورنہ آج تیری قضا آنے والی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا صدقہ انسان سے مرگ ناگہانی کو دور کرتا ہے۔ ریفرنس فروع کافی جلد 4 صفحہ نمبر 5۔ اگلا واقعہ ہے صدقے سے مال کی حفاظت کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے قافلے کے ہمراہ سفر کیا۔ تاجروں کے پاس بہت سا سامان تھا۔ ایک مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ آگے فلاں مقام پر ڈاکو جمع ہیں اور قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر تاجر بہت پریشان ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت سا سامان ہے، ہمیں خوف ہے کہ ڈاکو ہمارے تمام سامان کو لوٹ لیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا تمام سامان ہم سے لے لیں۔ ممکن ہے جب ڈاکو آپ کا نام سنے تو آپ سے حیا کر جائیں اور یوں یہ سارا سامان غارت ہونے سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ڈاکو میرا سامان نہیں لوٹیں گے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ صرف میرے سامان کو لوٹنے کے لیے جمع ہوئے ہوں اور میری وجہ سے تمہارا نقصان بھی ہو جائے۔ تاجروں نے عرض کی آقا آپ ہمیں کوئی تدبیر بتائیے، ہم اس بلائے ناگہانی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو ہم اپنا سامان زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو علم ہو جائے تو وہ زمین سے تمہارا سامان نکال لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم خود ہی جگہ بھول جاؤ۔ تاجروں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اپنا سامان اس کے حوالے کر دو جو اس کا نگہبان ہے اور جو تمہارے مال سے افزائش بھی پیدا کر دے گا اور بوقت احتیاج تمہاری ضرورت کو بھی پوری کر دے گا۔ تاجروں نے کہا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنا مال اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ تاجروں نے کہا کہ ہم اللہ کی حفاظت میں اپنا مال کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا ضرورت مند غربا کی ضروریات پوری کرو اور انہیں صدقہ دو۔ تاجروں نے کہا آقا اس مقام پر تو کوئی غریب سائل موجود نہیں، اب ہم صدقہ دیں تو کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم منت مان لو کہ اس مال کے تہائی کو بطور صدقہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرو گے۔ اگر تم نے خلوص دل سے یہ منت مان لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بقیہ مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور اب اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے کر سفر جاری رکھو۔ قافلہ کچھ دیر چلا، ڈاکو سامنے آ گئے، اہل قافلہ گھبرا گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی حفاظت میں آ چکے ہو تو پھر تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکوؤں کی نظر جیسے ہی امام صادق علیہ السلام پر پڑی تو وہ گھوڑے سے اتر کر آپ کی قدم بوسی کرنے لگے، اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا مولا کل رات میں نے خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تمہاری نگہبانی کی ضرورت نہیں، جس ذات نے ہمیں تمہارے شر سے بچایا ہے وہی دوسرے شر پسندوں سے بھی ہمیں بچا لے گا۔
اگلا وقت تمہارے جس ذات نے ہمیں تمہارے شر سے بچایا ہے وہی دوسرے شر پسندوں سے بھی ہمیں بچا لے گا. قافلہ بخیر و عافیت روانہ ہوا اور ہر تاجر کو 10 گنا منافع حاصل ہوا. تاجر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی برکت ملاحظہ کی. یہ سن کر امام نے فرمایا تم نے خدا کے ساتھ سودا کرنے کی برکت ملاحظہ کر لی ہے، اب آئندہ بھی اسی روش پر قائم رہنا. ریفرنس کلمہ طیبہ صفحہ نمبر 262. اگلا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جمعے کے دن صبح کی نماز امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ادا کی. پھر آپ کافی دیر تک ذکر خداوندی میں مصروف رہے. بعد ازاں تسبیح پڑھتے ہوئے آپ خانہ کرامت آشیانے کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ نے اپنی کنیز جس کا نام سکینہ تھا کو حکم دیا کہ خیال کرنا اگر کوئی غریب و مسکین ہمارے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، آج روز جمعہ ہے. میں نے عرض کیا تمام سوالی مستحق تو نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا ثابت، یہ ابو حمزہ سمالی کا اصل نام ہے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان سائلوں میں کوئی مستحق نہ ہو اور ہمارے در سے خالی نہ لوٹ جائے اور ہم پر وہ آزمائش نہ آ جائے جو گھرانہ حضرت یعقوب پر آئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ ایک گوشت بند ذبح کرتے تھے اور خود بھی تناول کرتے اور سائلوں کو بھی اس میں سے کھانا کھلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب نظر فقیر ان کے دروازے پر آیا. وہ سارے دن کا روزے دار تھا اور وہ مسافر بھی تھا. سائل نے ان کے دروازے پر صدا دی اور کہا میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلاؤ. اس نے کئی مرتبہ حضرت یعقوب کے دروازے پر صدا دی لیکن کسی نے بھی اس کی جانب توجہ نہ کی. فقیر مایوس ہو گیا، بے ساختہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور پوری رات اس نے بھوک کی حالت میں بسر کی. صبح ہوئی تو اس نے روزہ رکھا اور خداوند عالم کی حمد و ثنا کی. صبح کے وقت اللہ نے حضرت یعقوب کو وحی فرمائی تو نے رات میرے مقبول بندے کو خوار کیا جس کے سبب تم آزمائش کے حقدار ٹھہر گئے، اور اب میری طرف سے تمہارے خاندان پر بلائیں نازل ہوں گی. یعقوب یاد رکھو میرے انبیاء میں سے مجھے وہ نبی سب سے زیادہ محبوب ہے جو میرے مسکین بندوں پر رحم کرے اور انہیں اپنے قریب جگہ دے اور ان کا ملجا و ماوا بنے. یعقوب علیہ السلام کل رات میرا محبوب بندہ زمیال بھوکا تھا. اس نے تم سے بار بار روٹی کا سوال کیا لیکن تم نے اسے روٹی کھلانا گوارا نہ کی. اس نے رو رو کر اپنی بھوک کی شکایت مجھ سے کی اور تم اور تمہارے اہل خانہ نے سیر ہو کے کھانا کھایا اور تمہارے گھر میں کافی مقدار میں کھانا بچا ہوا بھی تھا. یعقوب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے دوستوں کی خطا کا جلدی مواخذہ کرتا ہوں اور اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں تاکہ وہ استغفار و توبہ سے محروم رہیں. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے اور تیری اولاد کو گرفتار مصائب کروں گا اور تمہارے گھرانے پر آزمائش نازل کروں گا. اب تم آزمائش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو اور اب جو کچھ تم پر نازل ہو اس پر صبر کرنا اور راضی رہنا. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام نے کس رات خواب دیکھا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جس رات ان کے دروازے پر سائل آیا تھا اور خالی ہاتھ لوٹا تھا اسی رات یوسف نے خواب دیکھا تھا اور صبح کے وقت اپنے والد کو سنایا تھا. خواب سن کر یعقوب افسردہ ہو گئے تھے اور بیٹے سے فرمایا کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. بے شک شیطان انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. بہار الانوار جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 272 چاپ اخوندی. اگلا واقعہ صدقے سے نحوست دور ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے ساتھ میری زمین مشترک تھی. میں نے اس سے تقسیم کا مطالبہ کیا. وہ شخص علم نجوم سے بھی شغف رکھتا تھا. وہ جان بوجھ کر تقسیم میں تاخیر کرتا رہا تاکہ ساعت آ سکے. آخر کار ایک دن اس نے تقسیم کے لیے حامی بھر لی اور میں تقسیم کے لیے روانہ ہوا تو وہ ساعت اس کے علم کے مطابق اس کے لیے سعد تھی یعنی اچھی تھی اور میرے لیے نحس تھی. ہم نے زمین تقسیم کی اور قرائے اندازی ہوئی تو اس میں زمین کا وہ ٹکڑا ملا اسے زمین کا وہ ٹکڑا ملا
جو غیر آباد تھا، اور آباد ٹکڑا میرے حصے میں آیا۔ یہ دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، اس دن جیسا نحس دن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تقسیم کے لیے اس ساعت کا انتخاب کیا تھا جو میرے لیے سعادت تھی اور آپ کے لیے نحس تھی، مگر قرآن اندازی میں الٹا مجھے ہی نقصان پہنچ گیا۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سناؤں جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی۔ اس نے کہا ضرور سنائیں۔ میں نے کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دن کی نحوست اس سے دور رہے تو اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرے، اور جو چاہتا ہے کہ رات کی نحوست اس سے محفوظ رہے تو رات کا آغاز صدقے سے کرے۔ اور آج صبح جب میں تقسیم کے لیے روانہ ہوا تو میں نے پہلے صدقہ دیا تھا۔ یاد رکھو، علم نجوم پر بھروسہ کرنے سے صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ کافی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 7۔ آخر میں ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو محتاجوں کے دامے، درے، سخنے اور قدمی مدد کرو۔ اگلا واقعہ ہے صدقے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ ایک شخص امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، آج میں تمہیں بہت خوش دیکھ رہا ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کے والد ماجد علیہ السلام سے سنا تھا کہ انسان کے لیے وہ دن نہایت مبارک ہے کہ جس دن کا آغاز اس نے اپنے دینی بھائیوں کی خدمت سے کیا ہو۔ اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج میرے پاس صبح سویرے 10 ضرورت مند مومن آئے۔ میں نے ان کی مہمان نوازی کی اور حسب حیثیت ان کی مدد کی، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم تم نے بہت ہی اچھا کام کیا، مگر شرط یہ ہے کہ تم نے اگر اس عمل کو برباد نہیں کیا اور مستقبل میں بھی اسے برباد نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس شخص نے کہا، آقا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی نیکی کیوں کر برباد کروں گا جبکہ میں تو آپ کا خالص شیعہ ہوں؟ امام نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں سے کی ہوئی نیکی تباہ کر دی ہے۔ اس شخص نے کہا، مولا میں نے اپنی نیکی کیسے برباد کر دی؟ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اے ایمانداروں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ اس شخص نے عرض کی، مولا میں نے ان پر نہ تو احسان جتلایا ہے اور نہ ہی میں نے انہیں اذیت دی ہے، بھلا میری نیکی کیوں کر برباد ہوئی؟ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اس اذیت سے مراد صرف سائلین کو اذیت دینا نہیں، یہ اذیت عام ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کہ کسی سائل کو اذیت دینا زیادہ برا ہے یا کرامن کاتبین فرشتوں اور ہمیں اذیت دینا برا ہے؟ اس شخص نے کہا، مولا واضح سی بات ہے کہ سائل کی بنسبت ملائکہ اور آپ کو اذیت دینا زیادہ برا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو سنو، تم نے ہمیں اور اپنے کرامن کاتبین کو اذیت دی ہے۔ مذکورہ شخص نے کہا، آقا میں نے آپ کو اور کرامن کاتبین کو کیسے اذیت دی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی دعویٰ کیا کہ تم ہمارے خالص شیعہ ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارے خالص شیعہ کون ہیں؟ اس شخص نے کہا، آقا مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو سنو، ہمارے خالص شیعوں میں حزقیل مومن آل فرعون اور صاحب یاسین ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وجاء رجل، شہر کے آخری کونے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ ہمارے شیعوں میں سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار جیسے لوگ ہیں، تو نے اپنے آپ کو ہمارا خالص شیعہ کہہ کر ان لوگوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا تمہارے اس دعوے سے ہمیں اور ملائکہ مقربین کو اذیت نہ ہوگی؟ مذکورہ شخص نے کہا، آقا میں اپنی غفلت اور غلطی کی معافی چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، تم یہ کہو کہ ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارے دشمنوں کے دشمن اور تمہارے دوستوں کے دوست۔ اس شخص نے کہا کہ مولا میں پھر یہی الفاظ اپنے متعلق کہتا ہوں اور سابقہ الفاظ سے توبہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اب جب تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارا رائگاں ہونے والا ثواب تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ اگلا واقعہ ایسا بھی ممکن ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا تھا اور دسترخوان پر مرغ بریاں رکھا ہوا تھا۔ دروازے پر سائل نے صدا دی اور روٹی کا سوال کیا۔ مالک مکان بڑے غصے سے دسترخوان سے اٹھا اور فقیر کو جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔
کچھ عرصے کے بعد وہ شخص مفلس ہو گیا اور تنگ دستی کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے مرغ بریاں رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اور روٹی کا سوال کیا۔ شوہر نے بیوی سے کہا یہ بھنا ہوا مرغ جا کر سائل کو دے دو۔ عورت نے مرغ کو ایک برتن میں رکھا اور دروازے پر گئی، پھر دروازے سے روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شوہر نے رونے کا سبب پوچھا تو عورت نے کہا دروازے پہ جو سائل آیا ہے یہ میرا سابقہ شوہر ہے۔ ایک دفعہ میں اور یہ آج کی طرح دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سامنے بھنا ہوا مرغ رکھا ہوا تھا کہ سائل نے دروازے پر صدا دی۔ میرا شوہر ناراض ہو کر گیا تھا اور سائل کو دھکے دے کر بھگا دیا تھا، اور آج وہ خود سائل بن کر روٹی کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر شوہر نے بیوی سے کہا اچھا تو سنو، اس دن تمہارے شوہر نے جس سائل کو دھکے دیے تھے وہ سائل میں ہی تھا۔ ریفرنس ثمرات الاوراق، ابن حجت حمدی، حاشیہ مظرف، جلد نمبر 2 صفحہ 148۔ اگلا واقعہ ہے حاجت براری کا خوبصورت انداز۔ یسع بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے افراد امام کے پاس بیٹھے حلال و حرام کے مسائل کا استفادہ کر رہے تھے۔ کسی اسنا میں ایک بلند قد اور گندمی رنگت والا خراسانی حاضر ہوا اور سلام کے بعد اس نے کہا اے فرزند رسول، میں آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا محب ہوں۔ سفر حج پہ گیا تھا اور واپسی کا زاد راہ بھی میرے پاس موجود تھا، لیکن بدقسمتی سے میری رقم گم ہو گئی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ میری مدد فرمائیے تاکہ میں اپنے وطن واپس پہنچ سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت مند بنایا ہے اور اسی لیے میں صدقے کا مستحق نہیں ہوں۔ البتہ آپ جو کچھ مجھے عطا کریں گے میں اتنی رقم گھر جا کر آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خدا تمہاری مغفرت کرے۔ پھر آپ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد حاضرین آپ سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ آخر میں اور سلیمان جعفری اور خشمہ اور وہ مرد خراسانی باقی رہ گئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دو۔ ہم نے عرض کیا آقا آپ شوق سے جائیے۔ امام علی مقام گھر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز دی خراسانی کہاں ہو؟ اس نے کہا مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا دروازے کے قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے دروازے سے اپنا ہاتھ نکالا اور فرمایا میری طرف سے 200 دینار لے لو اور گھر جا کے ان کو صدقہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم نہ دیکھو اور نہ ہی میں تمہیں دیکھوں۔ اس شخص نے رقم لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو سلیمان جعفری نے کہا مولا آپ نے خراسانی کے ساتھ نیکی کی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دروازے کے دوسری طرف منہ کیا ہوا تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں سائل کے چہرے کے انکسار اور شرمندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس کی جانب نظر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے اسے چلے جانے کا حکم بھی اسی لیے دیا کہ وہ مجھ سے شرمندہ نہ ہو سکے۔ کیا تم نے پیغمبر خدا کی یہ حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا جو شخص چھپ کر نیکی کرے تو اسے 70 حج کا ثواب دیا جائے گا، اور جو کھل کر برائی کرے وہ مردود ہے، اور جو چھپ کر برائی کرے وہ بخشا جائے گا۔ اور کیا تم نے عرب شاعر کا یہ شعر نہیں سنا؟ ترجمہ: میں جب بھی اس کے پاس کسی چیز کی درخواست لے کر گیا تو اس نے میری حاجت پوری کی، پھر میں اپنے گھر واپس گیا تو میری آبرو قائم تھی۔ ریفرنس فروع کافی جلد 4 صفحہ 24۔ اگلا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے والد طاہر امام زین العابدین کو غسل میت دیا گیا تو اس وقت میں قریب کھڑے ہوئے افراد میرے والد کے زانوں اور پاؤں کی جانب متوجہ ہوئے جن پر سفید رنگ کے داغ تھے۔ پھر ان کی نگاہ آپ کے شانوں پر پڑی تو ان پر بھی انہیں سفید رنگ کے داغ نظر آئے۔ یہ داغ دیکھ کر لوگ پوچھنے لگے کہ زانوں اور پاؤں کے سفید داغ تو اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ شب و روز رکوع و سجود میں مصروف رہتے تھے، لیکن یہ شانوں پر سفید داغ کیوں ہیں؟ جب لوگوں نے شانے کے
داغ کی بات کی تو میں نے کہا اگر میرے والد زندہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی اس کی حقیقت سے مطلع نہ کرتا۔ میرے والد کا دستور تھا کہ جو کھانا بھی گھر میں زائد پکتا تو رات کے وقت میرے والد ایک چادر میں اس کھانے کو ڈالتے تھے اور چادر کو اپنے شانے پر ڈال لیتے تھے، پھر ان غربا اور مساکین کے دروازے پر جاتے تھے جو سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے، پھر ان کے دروازے پر دستک دیتے اور کھانا پہنچاتے تھے، اور ایسا کرتے وقت اپنے چہرے پر ابا کا دامن پھیلا دیتے تھے۔ اس طرح سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کہ ان کی خبر گیری کرنے والا کون ہے۔ میرے علاوہ میرے افراد خانہ کو ان کے اس عمل کا کوئی علم نہیں۔ میں نے کئی بار بوجھ اپنے شانے پر اٹھانے کی درخواست کی تو انہوں نے میری درخواست کو ہمیشہ رد کر دیا، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ پوشیدہ طور پہ دیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب تم میں کوئی شخص صدقہ دے تو اس انداز سے صدقہ دے کر کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ریفرنس سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24۔ اگلا واقعہ اولاد کی حفاظت صدقے سے کریں۔ محمد بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں اور اس وقت میرا ایک چھوٹا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے صدقہ دو۔ جب میں آپ سے رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرمایا جب صدقہ دینا چاہو تو اسی بچے کے ہاتھ سے صدقہ دو۔ صدقے میں اگرچہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا کھانے کی کوئی چیز دوسری ہو، بہر نوع جو کچھ بھی صدقہ دو وہ صدقہ بچے کے ہاتھ سے دلاؤ، اور صدقے کے متعلق یہ کبھی نہ سوچا کرو کہ یہ کم ہے، کیونکہ جو چیز خالص نیت کے ساتھ خدا کی راہ میں دی جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا پھر وہ گھاٹی سے نہیں گزرا اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے۔ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن رشتہ دار، یتیم یا خاکدار محتاج کو کھانا کھلانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو علم تھا کہ ہر شخص غلام آزاد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے یتیم و مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا اور مسکین اور یتیم کے کھانا کھلانے کو غلام آزاد کرنے کے برابر قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ دو۔ ریفرنس فروع کافی جلد 4 صفحہ 4۔ اگلا واقعہ صدقہ دے کر رزق میں اضافہ کریں۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد سے فرمایا بیٹا دیکھو اخراجات سے کیا کچھ بچا ہے۔ بیٹے نے عرض کی 40 دینار۔ آپ نے فرمایا 40 دینار اٹھاؤ اور راہ خدا میں انہیں تقسیم کر دو۔ بیٹے نے عرض کی بابا اس وقت گھر میں صرف یہی 40 دینار موجود ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چاہے کچھ بھی ہو اس رقم کو خدا کے نام پر تقسیم کر دو۔ بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور صدقہ رزق کی چابی ہے۔ بیٹے نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابھی صدقہ دیے ہوئے 10 دن نہ گزرے تھے کہ ایک مقام سے 40,000 دینار آئے۔ آپ نے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا جانے پدر تم نے دیکھا ہم نے 40 دینار صدقہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4,000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ ریفرنس کافی کی جلد 4 صفحہ نمبر 10۔ اگلا واقعہ سوال نہ کرنا شرط جنت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انصار کا ایک گروہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ایک حاجت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی حاجت بیان کرو۔ انہوں نے کہا ہماری حاجت بہت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری حاجت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں۔ یہ سن کر کچھ دیر تک آپ نے سر جھکائے رکھا اور زمین پر کچھ لکیریں کھینچی، پھر سر اٹھا کے فرمایا میں تمہیں اس شرط پر جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ انصار نے کہا ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ انصار نے اپنے وعدے کو اس طرح سے نبھایا کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ سے چابک گر پڑتا تو وہ کسی سے چابک اٹھانے کا سوال نہیں کرتے تھے، فوراً گھوڑا روک لیتے اور خود اتر کر اپنا چابک اٹھاتے تھے۔ اگر دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تو ساتھ والے
شخص سے کبھی پانی طلب نہیں کرتے تھے، خود ہی اٹھ کر پانی پی لیتے تھے۔ ریفرنس فروع کافی جلد 4 صفحہ نمبر 21۔ اگلا واقعہ انداز سوال۔ مسمع بن عبد الملک کا بیان ہے کہ ہم مقام منا میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے اور انگور کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور خیرات طلب کی۔ آپ نے فرمایا اسے انگور کا ایک خوشہ دے دو۔ جب اسے خوشہ دیا جانے لگا تو اس نے کہا اس کی بجائے مجھے کچھ اور نقد رقم دیں۔ آپ نے فرمایا خدا تمہیں فراخی دے، یعنی معاف کرو۔ سائل چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سائل دوبارہ آیا اور کہا وہی خوشہ انگور ہی دے دیجیے۔ حضرت امام صادق نے کہا اسے کچھ نہ دیا جائے، فرمایا جاؤ معاف کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا فقیر آیا تو امام نے اسے انگور کے 3 دانے دیے۔ فقیر نے وہ انگور لیا اور کہا رب العالمین کی حمد ہے جس نے مجھے روزی عطا کی۔ آپ نے اس کے جذبہ شکر کو دیکھ کر حکم دیا کہ 2 مشت بھر کر اسے انگور دیے جائیں۔ جب فقیر کو 2 مشت انگور ملے تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ امام نے غلام سے پوچھا اس وقت تمہارے پاس کیا ہے؟ غلام نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس 20 درہم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا درہم اس فقیر کو دے دو۔ غلام نے فقیر کو درہم دے دیے تو اس نے کہا الحمدللہ ھذا منک وحدک لا شریک لک، اللہ تیری حمد ہے، تو واحد لا شریک ہے اور تیری یہ عطا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنا پیراہن اتار کر اسے دیا اور کہا لو یہ پہن لو۔ فقیر نے وہ پیراہن لے کر بھی کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے لباس دیا، اور پھر کہا امام آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر وہ فقیر چلا گیا۔ اس دن ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر سائل مسلسل اللہ کی تعریف و ثنا کرتا رہتا تو امام علیہ السلام اسے مسلسل عطا کرتے رہتے، لیکن جب اس نے آپ علیہ السلام کو دعا دے دی اور آپ کا شکریہ ادا کر دیا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ریفرنس ہے کافی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 49۔ عزیزان اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات کی۔ فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 پر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ 3 طرح کے ہیں، اللہ کا ہاتھ بلند و برتر ہے، اس کے بعد عطا کرنے والے شخص کا ہاتھ کا رتبہ ہے اور لینے والے ہاتھ سب ہاتھوں سے پست ہے، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سوال کرنے سے پرہیز کرو۔ رزق کے آگے کئی حجاب اور پردے ہیں، اب ہر شخص کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو شرم و حیا قائم رکھ کر رزق حاصل کرے اور اگر چاہے تو شرم و حیا کی چادر اتار کر رزق حاصل کرے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر اس وادی میں چلا جائے اور لکڑیاں جمع کرے اور محنت کر کے اتنی لکڑیاں اکٹھی کرے کہ رسی کے دونوں سرے ایک دوسرے سے نہ مل سکیں اور پھر وہ لکڑیاں شہر میں لا کر فروخت کر دے اور اس کی اجرت کے طور پر مٹھی بھر کھجوریں حاصل کرے اور اپنی اجرت میں سے 2/3 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا پھرے اور پھر لوگوں کی مرضی اسے کچھ دیں یا محروم رکھیں۔ نہج البلاغہ کتب وسائل کا ریفرنس ہے کہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی جس میں یہ الفاظ بھی تھے پیارے فرزند متوجہ رہو کہ تم نے ایک طویل سفر کرنا ہے جس کو طے کرنا انتہائی دشوار ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے تمہیں نیکی کے زیادہ راہ کی شدید ضرورت ہے، تم اتنا توشہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ جس سے تم منزل مقصود پر پہنچ سکو اور اپنی پشت کو ہلکا رکھو، یعنی گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر مت ڈالو، یاد رکھو اپنی پشت پر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ مت لا دو اور یہ بوجھ تمہارے لیے وبال بن جائے گا، اور جب تمہیں کوئی ایسا ضرورت مند مل جائے جو تمہارا بوجھ اٹھا سکے اور قیامت کے دن جب تم کو اس کی ضرورت ہو وہ نیکی نہیں مل جائے تو ایسے شخص کو غنیمت جانو اور اپنا زاد راہ اس کی کمر پر رکھ دو اور یوں اپنا توشہ آگے روانہ کر دو، بشرط یہ کہ تمہیں اس کی قدرت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایسے افراد کو تلاش کرو لیکن تم انہیں نہ پا سکو۔ فروع کافی جلد نمبر 4 کا باب صدقہ ہے، ریفرنس ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 70 غلام آزاد کرنے سے مجھے
ایک حج کرنا زیادہ پسند ہے اور ایک مسلمان خاندان کو روٹی کھلانا اور کپڑے دینا اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا مجھے 70 حج کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 16 پہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقے سے دنیا کی 70 بلائیں دور ہوتی ہیں اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ دینے والے شخص کو بری موت نہیں آئے گی، اس کے علاوہ اس کے لیے ثواب آخرت ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ابو بلاد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، اس کی رغبت رکھو، کیونکہ جو بھی مومن خدا سے جزا حاصل کرنے کی نیت سے صدقہ دے تاکہ اللہ اس سے اس شر کو دور رکھے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ اسے اس دن کے اس شر سے محفوظ رکھے گا جو آسمان سے زمین پر نازل ہوگا۔ فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر ہے کہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کی دوا صدقہ دے کر کرو اور بلاؤں کو دعا کے ذریعے سے دور کرو اور صدقے کے ذریعے سے رزق کو اپنی جانب کھینچ لو۔ صدقہ 700 شیطانوں کے منہ سے نکالتا ہے 700 شیطانوں کے منہ سے نکالتا ہے۔ مومن کا صدقہ دینا شیطان کے لیے بہت گرا ثابت ہوتا ہے اور صدقہ بندے کے ہاتھ میں جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 8 ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت اور چھوٹے مرد اور چھوٹی عورت غرض تمہارے دل میں جس پر رحم کا مادہ پیدا ہو اسے صدقہ دے دو اور ان لوگوں کو صدقہ نہ دو۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، غالباً اس سے مراد مخالفین ولایت آل محمد ہے۔ عمرو بن ابی نصر کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کی کہ ہمارے پاس بادیہ نشین لوگ خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان میں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہم انہیں صدقہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عزیز سامعین، الحمدللہ اس مقام پہ باب پنجم کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پارٹ میں جو کہ پارٹ نمبر 6 ہوگا، آپ کے سامنے باب ششم کو پیش کیا جائے گا جس کا عنوان ہے دعا و توسل۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔